ظلم کر لیا اپنی جان پر. تیرا تو ظلم نہیں تھا, تو نے تو مجھے کہا تھا, بتایا تھا, انسٹرکٹ کیا تھا یہ نہ کھانا. میں شیطان کے چنگل میں پھنس کے میں نے کھا لیا تھا, تیری نافرمانی کر لی تھی, تیرے نواہی کی. یہ تو میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تو ظالموں میں ہو جاؤں گا, میں تو خسارہ یہی ہے نا. خسارہ کون اٹھاتا ہے؟ جو اللہ کے ڈونٹس کا اہتمام کرتا ہے, کر ڈالتا ہے, اور اللہ کے ڈوز سے رک جاتا ہے, وہی خسارے میں ہے. اللہم لا تجعلنا منہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ کثرت سے توبہ کرنے والا اور پاک صاف رہنے والا بنا دے. اللہ نے توبہ قبول کر لی. وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا. اور ویسے کیا پتا چل رہا ہے توبہ کس کی صفت ہے؟ توبہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے, اللہ کے نبیوں کی صفت ہے, اللہ کے صالحین کی, اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفت ہے. خطائیں تو انسان کے سرشت میں ہیں بھائی, انبیاء سے بھی ہوئیں, اور انبیاء بشر تھے. انبیاء بشر تھے, بشری تقاضوں سے انبیاء سے خطائیں ہوئیں. لیکن انبیاء سے بھی جب خطائیں ہوئیں تو اللہ نے ان کے لیے توبہ کا طریقہ پسند کیا. انبیاء کی سنت توبہ سے, خطا سے توبہ کرنا. حدیث کہتی ہے کل بنی آدم خطائن, سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہوں گے, سب سے خطائیں ہوں گی. خیر الخاطئین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر کے پلٹ آتا ہے. کیونکہ توبہ سے کیا ہے؟ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ. توبہ گناہوں سے کرنے والا ایسا تو گویا اس نے توبہ کی, اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی. اللہ نے توبہ قبول کر کے ان کو کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا اور ان کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا. پھر کیا کہا؟ قلنا اہبطوا منہا جميعا, اب جاؤ جنت میں. تو بنانے کے بعد تھوڑی دیر رکھا گیا تھا. کیوں رکھا گیا تھا جنت میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جنت کے لیے گیا تھا, بنایا جنت کے لیے گیا تھا. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی. کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے متوجہ ہو کے توبہ قبول کر لی. یہ کیسی توبہ کی قبولیت ہے کہ توبہ قبول کرنے کے بعد تو کہا اتر جاؤ اس سے, اب زمین میں چلے جاؤ. سمجھ لیجئے, اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی. اس سارے سینیریو کے بعد جنت سے نکال کر, توبہ قبول کرنے کے بعد جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنا اللہ کی خفگی, اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین میں بھیجنا اللہ کی سزا, اللہ کی ناراضگی کے طور پر نہیں تھا. کیوں؟ ارے قصے کے شروع میں پڑھا نہیں ہے اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ پروناؤنس کر رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے تو بنایا ہی زمین کے لیے, بنایا زمین کے لیے کیا تھا؟ عارضی طور پر جنت میں رکھ کے کیا کرنا اس ساری سچویشن سے ثابت تھا. اللہ اس چھوٹے سے انسیڈنٹ سے ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ دیکھو, اس میں واپس پہنچنے کے لیے اللہ کے احکامات کو مانو گے اور اللہ کے نواہی سے بچو گے تو پھر اس میں واپس پہنچ جاؤ. یہ چھوٹا سا جو ایک انٹرم پیریڈ میں ایک سچویشن پیدا کی گئی تھی, اللہ نے اس سارے کے بعد توبہ قبول کر لی. یہ ناراضگی نہیں تھی کہ اس کے بعد جنت سے نکالے گئے تھے, نہ یہ سزا تھا, نہ یہ عذاب الہی تھا. ان کو تو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا. زمین میں بھیجا جانا توبہ کی قبولیت کے خلاف یا منافی نہیں تھا. توبہ قبول کر دی گئی, نبوت سے سرفراز کر دیا گیا, زمین میں بھیجا گیا جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا تھا, اور ساتھ آرڈر دے دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب زمین میں جاؤ, اپوائنٹ کر دیا گیا, وہاں پہ میرے جانشین خلیفہ بن کے رہنا, میرا سسٹم امپلیمنٹ کرنا. سسٹم میں تمہارے تک بھیجوں گا, میرے پاس سے, اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ہدایت نامے آئیں گے, وحی آئے گی, حدیث قرآن تم تک پہنچے گا, اللہ کے کلام صحیفے تم تک پہنچیں گے. جو ان کو تھام لیں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, ان کو کوئی غم نہیں ہوگا, نہ زندگی میں, نہ قبر میں, نہ موت میں, نہ حشر میں, نہ پلسرات میں, نہ جہنم میں, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن یہ اب وہاں پہ انسٹرکشنز تمہیں پہنچیں گی, ان کے علم کو تھامنا, ان کے علم کا احاطہ کرنا, ان کو ماننا, خوف اور غم تمہاری زندگی سے تمہاری موت کے بعد تک چھٹ جائیں. لیکن اگر علم کے خزانوں کو تم انکار کرو گے, ماننے سے, تھامنے سے, سیکھنے سے, پکڑنے سے, سمجھنے سے, عمل سے, کسی شکل میں انکار کرو گے,
وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کی تبذیر کرو گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تم نے کسے سے دیکھ لیا؟ یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. بہت سبق آموز سا قصہ ہے. دو باتیں بڑی وضاحت سے پتہ چل رہی ہیں. علم کی اہمیت، علم کی فضیلت، قرآن حدیث دین اسلام کے علم کی اہمیت. اور دوسری بات توبہ اور خطا کا طریقہ. کیسے کیسے پتہ چلتی ہے سارے واقعے سے علم کی فضیلت؟ انسان کی تخلیق کے بعد دوہرا لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلا عمل ہی علمہ کا کیا گیا تھا. علم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب پہلا مقابلہ، پہلا امتحان اور پہلی آزمائش تھی، وہ علم کی وجہ سے اس میں کامیاب ہوئے اور ناکامی سے بچے. حضرت آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات بنائے گئے، مسجود ملائکہ ہوئے. عزت، درجہ، رتبہ کس کی وجہ سے ملا تھا؟ علم کی وجہ سے. علم کی موجودگی، علم کے زیورات سے آراستہ ہونے کے بعد ملا تھا. شیطان کے وسوسوں میں آ کے رب کی نافرمانی کیوں کر بیٹھے تھے؟ علم کی کمی کی وجہ سے. روٹھے ہوئے رب کو منانے میں کامیاب کیسے ہوئے تھے؟ رب کیسے راضی ہوا تھا؟ توبہ کرنے کا علم، توبہ کے کلمات کا علم لیا تھا تو روٹھا رب راضی ہوا تھا. علم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر اللہ نے انسٹرکشن دے دی، اب جاؤ، اس دنیا میں رہنے کا طریقہ علم کا خزانہ آئے گا، اس کو تھامو گے تو خوف اور غم سے بچ جاؤ گے. علم کے خزانے کو کسی شکل میں انکار کرو گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہنم کے گڑھے میں جھونک دیے جاؤ گے. علم کی اہمیت سمجھ میں آ گئی؟ اس سارا واقعہ علم کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ ہمیں حصول علم کے سفر میں استقامت اور ہمت اور ایمان اور عمل میں اضافے والا خوش نصیب بنا دے. دوسرا ایک چیز جو بہت زیادہ کلیئرلی سارے واقعے میں سے سمجھ آ رہی ہے، خطا کا طریقہ. خطا کا طریقہ، خطا کا پیمانہ، خطا کا انداز اور خطا کے بعد رویہ اور اس کا انجام سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیں، دو خطا کاروں کا طریقہ نظر آ رہا ہے. خطا شیطان اور ابلیس نے بھی کیا. رب کی نافرمانی شیطان اور ابلیس نے بھی کی تھی، اور رب کی نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے بھی ہوئی. دو خطا کار ہیں اس واقعے میں. رویہ فرق ہے، وجہ فرق ہے، انداز فرق ہے، انجام بھی فرق ہے. سمجھنا ہے کہ بہتر رویہ کون سا ہے، کیونکہ کل بنی آدم خطاء، مجھ سے آپ سے خطائیں ہوں گی. ارے مٹی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، خطائیں تو ہونی ہے. لیکن کون سا خطا کار بہتر ہے اور کیسی خطائیں بہتر ہیں اس برے ہولناک انجام سے بچنے کے لیے؟ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی خطاؤں کا ایک چارٹ بنا لیجئے، میرا خیال ہے تقابلہ کریں. شیطان نے خطا کی تھی، نافرمانی کی تھی، سرکشی کی تھی، گناہ کیا تھا، حکم عدولی کی تھی، لیکن خطا کیسی تھی؟ دانستہ، جانتے بوجھتے، نوئنگلی، ضد سے، گھمنڈ سے، تکبر سے، علم کے ساتھ کی. اسے پتا تھا پھر بھی کی تھی. پتا تھا نا، اللہ کے آگے سجدے کرتا تھا، جھکتا تھا، عبادت اور سجدوں کی فضیلت کو جانتا، سمجھتا، مانتا، اپناتا تھا. بیدہ، دانستہ، گھمنڈ سے، تکبر سے انکار کیا. ابا واستکبرا. سمجھ میں آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی. دانستہ، غیر ارادی طور پر، بھول چوک سے ہو گئی تھی. پھسل گئے تھے، بھٹک گئے تھے، ڈگمگا دیا تھا شیطان نے. دانستہ نہیں کی تھی بھائی، ارادی طور پر نہیں کی تھی. گھمنڈ سے نہیں کروں گا، نہ ایسے نہیں کی تھی. اچھا، شیطان کا رویہ خطا کرنے کے بعد کیا تھا؟ یہ بعد میں بھی جمع رہا تھا، یہ بعد میں بھی ڈٹا رہا تھا. اس میں گھمنڈ بھی تھا اور اس میں ضد اور ڈھٹائی اور انانیت بھی تھی. اللہ نے بعد میں اتنا لمبا مکالمہ کیا تھا، ارے شیطان تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا تھا میں بہتر ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں. پھر ڈٹا رہا تھا، اس نے کہا تھا میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، سب جگہوں سے ان کو بھٹکاؤں گا.
ان کو حکم دوں گا، ان کو آرڈر دوں گا، ان کو ان کی نسلوں کے اوپر اپنے پیادے لاؤں گا، اپنے سوار لاؤں گا، ان کے وقتوں میں، ان کے اوقات میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کی اولادوں میں سانجا لگاؤں گا. اتنا بڑا ڈائلاگ جم گیا تھا، ڈٹ گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جو ہی دونوں ازواج سے کمی ہوئی تھی فوراً اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے تھے، حیا کے فطری جذبے کو، اللہ کے اس پسندیدہ عمل کو اپنانے لگے تھے. نادم ہو گئے تھے، پشیمان ہو گئے تھے، شرمندہ ہو گئے تھے، اپنی کمی کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کے کلمات سیکھ کے تائب کر کے. انجام کتنا فرق ہے دیکھا. جب رویے میں مخلوق کی زمین اور آسمان کا فرق ہے تو رب رحمان کے رویے میں بھی پھر زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کیا بن گیا تھا؟ کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے پرناؤنس پروکلیم کر دیا گیا تھا تم کافر ہو. اس کو جہنم میں سے، جنت میں سے نکال دیا گیا تھا. ابھی میں نے آپ کو کہا فخرج منھا، نکل جائے اس میں سے. تو کیا ہے؟ شیطان رجیم بنا دیا گیا تھا، مذموما مدحورا، دھدکارا ہوا بنا دیا گیا تھا. یہ اس کا انجام ہے جب اس نے ایسے غلطی کی تھی اور غلطی کے بعد یہ رویہ اپنایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کیسے غلطی تھی، غلطی کے بعد رویہ کیا تھا، انجام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ اپنے پورے رحم سے متوجہ ہوئے تھے. اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، اللہ نے گناہ معاف کر دیا تھا، اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا تھا، اللہ نے وحی کے ساتھ منسوب کر دیا تھا. درجہ دیکھا کتنا فرق ہے. خطائیں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، شیطان وسوسے ڈالے گا. خطا کیسے نہیں کرنی؟ جان بوجھ کے حد الامکان کوشش کرنی ہے. دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے نوئنگلی گھمنڈ میں آ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، نہ، یہ شیطان کا طریقہ ہے. رحمان کے بندے دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ شیطان کے بندے کرتے، اس کے پیروکار کرتے. رحمان کے بندوں سے تو بھول چوک کے ہو جاتی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ بھول چوک کے ہو جائے گی تو اللہ اس پر پکڑ نہ کرنا. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر یہ تحفہ بھی تو دیا گیا ہے نا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھول چوک کے گناہ ہو جائے گا تو ان پر مواخذہ نہیں ہے. پر ساتھ ہی اللہ نے یہ وہ سورہ بقرہ کے آخری آیات میں یہ دعا بھی سکھا دی. مواخذہ نہیں ہے، یہ معراج پہ وعدہ ہے، لیکن پھر بھی یہ دعا ضرور مانگ لیا کرو. دانستہ آج کی تربیت، اگر آپ نے نماز بھی سیکھی، آپ نے کفر بھی سیکھا، آپ نے تکبر بھی آج سمجھا، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا آج کے سبق کا میرا خیال ہے نقطہ عروج یہ ہے کہ دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ ہے جو آپ کو تو تربیت کرنی ہے. اللہ نے جو کہا ہے کرو، اس کو جانتے بوجھتے ضد اور ڈھٹائی اور تکبر میں آ کے چھوڑنا نہیں ہے. وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ لباس ہے، وہ کچھ بھی ہے، جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرنی. وہ رحمان کا نہیں، شیطان کا طریقہ ہے، عبادت شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کے پیروکاروں کا طریقہ ہے. اور دوسری بات، اللہ نے جس چیز سے کہا ہے یہ نہ کرو، وہ دانستہ کرنا نہیں. وہ چاہے غیبت ہے، چاہے چغلی ہے، چاہے تکبر ہے، چاہے سود کا کھانا ہے، چاہے ظلم کا کرنا ہے، چاہے رحم کے رشتوں کا کاٹنا ہے، چاہے ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے، دانستہ نہیں کرنا اللہ کے ٹونس کو. دوسری بات، اگر کبھی کمی کوتاہی ہو جائے تو شیطان کا رویہ ہے اس پر جم جانا، ڈٹ جانا، اس کو کور اپ کرنا، اس کو ماننے سے انکار کرنا، اس پر نادم ہونے سے انکار کرنا. یہ شیطان کا طریقہ. رحمان کے بندے، اللہ فرماتے ہیں الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر اپنے گناہوں پہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں، جسٹیفائی نہیں کرتے اور اصرار نہیں کرتے. میں کرتی رہوں گی، نہ، یہ طریقہ نہیں. کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اعتراف کرنے میں کرتی ہوں، کور اپ نہیں کرنا، کنفیس کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، نادم ہونا ہے، پشیمان. اللہ ہو جاتی ہے، اللہ کیا کروں، اللہ شرمندہ ہو جاتی ہے، اللہ تو معاف کر دے. استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اصلاح کا وعدہ اور اصلاح کے لیے مدد کرنی ہے.
جب رویہ یہ ہوگا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور اس کو جہنمی بنا دے گا. ضد کرنے والے، ڈٹائی کرنے والے، تکبر کرنے والے، انانیت سے جمنے والے کو اور معافی مانگنے والے کو التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. حدیث بتاتی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے نا. لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے، جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے رویے سے سیکھا، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا سیاہ دھبا دھل جاتا ہے. لیکن حدیث نے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا سارا دل ان چھوٹے چھوٹے دھبوں سے کیا ہوتا ہے؟ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا یہی وہ دل ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، کچھ دلوں پر قفل چڑھ جاتا ہے، کچھ دلوں پر موریں لگ جاتی ہیں، کچھ دلوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے. یہ کثرت ذنب، گناہوں کی کثرت اور توبہ کی کمی دلوں کو سخت کرتی ہے، دلوں پر مہریں لگاتی ہے، دلوں پر زنگ چڑھاتی ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرما دے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے اپنی تربیت، اپنا تزکیہ کرنے والا خوش نصیب قرآن کا طالب علم بنا دے. اللہ اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو سنتے جائیں اس کو مانتے جائیں. اللہ جو مانتے جائیں اس کو اپنا کر اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اپنے علم میں اپناتے جائیں. اللہ اپنے گھروں کو، اللہ اپنے سینوں کو، اپنے معاشرے کو، ان گلیوں کوچوں کو قرآن اور حدیث کے رنگ میں رنگنے والا خوش نصیب بنا دے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. استغفر الله ربی من كل ذنب واتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین.